جو لوگ جو عظمتوں کی دین پر قربان ہو گئے وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب. خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. گھروں میں حافظ قرآن ہوں گے تو ان کی 7 پشتیں مہک جاتی ہیں قرآن پاک سے. اس لیے کہ قرآن پاک وہ عظیم دولت ہے جو اللہ پاک اپنے منتخب بندوں کو ہی عطا فرماتے ہیں. تو اگر ہمیں دنیا سے جانا ہے حالت ایمان میں تو پھر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا پڑے گا. تب تو آپ کا حالت ایمان میں جانا پکا ہو جائے گا، طے ہو جائے گا. پھر تو اللہ ہم سب کو کثرت تلاوت کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن پاک سے محبت نصیب فرمائے. اپنی اولاد نہ صحیح اپنے اولاد کی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی فکر کریں. کیا مسئلہ ہے؟ پوتے ہیں، نواسے ہیں، ان کو بنائیں. نہ ہو تو ٹھیک اپنے خرچے پر کسی ایک یتیم بچے کو حافظ قرآن بنائیں. بھائی کہیں بھی انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہو ہی جائے گی. اپنی اولاد نہ صحیح اولاد کی اولاد صحیح، وہ بھی نہ صحیح کسی ایک ایسے بچے کو جو مجبور ہے، جو پریشان ہے، تو اس پر اپنا خرچہ لگائیں اور حافظ قرآن بنائیں. کتنا اونچا سوچو تو صحیح. 100-200 کے مجمع میں کسی بندے کو بلا کر ہار ڈالیں گے تو کتنی عزت محسوس کرے گا. اور وہ فوٹو لگ جائے تو پھر وہ اسٹیٹس پر لگائے گا. ساری انسانیت کے سامنے کل قیامت میں جب ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا تو کیا عزت ملے گی. سوچو صحیح. چند 100 کے سامنے ہمیں اتنی عزت مل جاتی ہے تو بندہ خوش سے بے حال ہو جاتا ہے. تو کل قیامت میں سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک ساری انسانیت ہوگی. وہاں پر نام لیا جائے گا اور ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور اس کا پروٹوکول کیا جائے گا. سوچو کیا عزتیں ملیں گی. انسان ہمیشہ ایک راستے پر چلے تو پھر اللہ راستے کھولتا ہے، رنگ نہ بدلے. دیکھو ہمیشہ پتے اور انسان جب بھی رنگ بدلتے ہیں گرتے زمین پر ہیں. پتے اور انسان جب بھی رنگ بدلتے ہیں تو کہاں گرتے ہیں؟ گرنا ان کو زمین. رنگ بدلو گے تو زمین پر اللہ گرا دیں گے. بے خوف ہیں لوگ گناہ کے رستے لوٹ کر. بے خوف ہیں لوگ گناہ کے رستے لوٹ کر. فطرت بدل نہ پائی کعبے سے لوٹ کر. کسی کو فرق نہیں پڑتا تمہارے مرنے سے. آج کل لوگ ہنس رہے ہیں جنازے سے لوٹ کر. اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک حلقے کی برکت سے صحیح معنوں میں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت تلاوت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد افلا تعقلون. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس اور پاکیزہ ارشاد ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے اہل کتاب کیوں حجت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل مگر ان کے زمانے کے بہت بعد. کیا پھر سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں تم ایسے ہو کہ ایسی بات میں تو حجت کر ہی چکے تھے جس سے تم کو کسی قدر تو واقفیت تھی.
سو ایسی بات میں کیوں حجت کرتے ہو جس سے تم کو اصلاً واقفیت نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن البتہ طریق مستقیم والے یعنی صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ بلا شبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کا اتباع کیا تھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ ایمان والے، اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 60 پر 5، 60 پر 6، 60 پر 7 اور 60 پر 8 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ، جب اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جب یہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ٹھیک ہے، ان کو دعوت کلمہ دے دو، ایک کلمے کی طرف، ایک اللہ کی طرف ان کو دعوت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایک کلمے کی دعوت دی تو وہ لوگ تو کہنے لگے کہ بھی ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلتے ہیں، جس دین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ہم بھی اسی دین پر ہیں، تو پھر تو ہمیں ایک کلمے کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری آیت کا خلاصہ، اللہ نے جواب دیا تمہیں کیا علم حضرت ابراہیم کے بارے میں؟ تمہارے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تو بہت بعد کے زمانے کے ہیں، اور حضرت ابراہیم تو پہلے زمانے کے ہیں، تو تم کیسے ان کے بارے میں جانتے ہو؟ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ تیسری آیت، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلمان تھے، مشرک نہیں تھے۔ چوتھی آیت کا خلاصہ، ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے کون ہیں؟ جو ان کے زمانے کے ماننے والے ہیں وہ، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہی ہے۔ یہ چاروں آیتوں کا خلاصہ ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، دوبارہ وہی لفظ آیا، کل میں نے آپ کو بتایا، بار بار اللہ پاک عیسائیوں کو، یہودیوں کو اہل کتاب کر کے جو مخاطب کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کوئی نہ کوئی نسبت تو ہے نا تورات، انجیل، زبور کی طرف، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، تاکہ ان کا ضمیر بیدار ہو جائے، ان کو احساس ہو جائے، اس لیے بار بار ان کو اہل کتاب سے نسبت کر کے بلایا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں حجت کیوں کرتے ہو، جھگڑا کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کو ماننے والے، اور اوپر سے مشرکین مکہ بھی آگے آ گئے میدان میں، وہ کہنے لگے ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔ کیوں کہ مشرکین مکہ نے کہا ہم تو کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو ہم کعبے کی خدمت کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو ان کی ملت کے ہو گئے، ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح احرام باندھ کر حج کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم نے حج کیا احرام باندھ کر، ہم بھی تو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم نے طواف کیا، تو گویا ہم حضرت ابراہیم کو زیادہ ماننے والے ہیں، یہ مشرکین مکہ نے بھی کہا۔ اور یہودی بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ وہ یہ الگ بات ہے کہ حضرت عزیر کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، جیسے آج کل کے مسلمان ہیں نا کچھ جو اللہ کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی سجدہ کرتے ہیں مگر ہیں مسلمان، نام تو مسلمان ہے، باقی اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی منتیں مانگتے ہیں مگر ہیں مسلمان، نام تو مسلمان ہے ان کا، باقی نماز نہیں پڑھیں گے مگر نام مسلمان ہے۔ اسی طرح ان کا بھی دعویٰ تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ اللہ معاف فرمائے، کتنے سارے مسلمان نہیں ہیں جو بد عقیدگی کے شکار ہو گئے، جو دھوکے میں آ گئے، باطل فرقوں کے چکر میں آ گئے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، باقی اپنے آپ کو مسلمان بڑے زور و شور سے کہتے ہیں۔ جیسے کتنے مسلمان نہیں ہیں جو یورپ کنٹری میں چلے گئے ملازمت کی خاطر، وہاں جانے کے بعد اپنے خاندان کے اور اپنے ملک کی بچیوں کو چھوڑ کر وہاں کی یورپین لڑکیوں سے نکاح کر لیا،
اور جب ان سے نکاح کر لیا تو پھر ان کی نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، دینداری بھی گئی، کیونکہ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یورپ میں چلے جاؤ گے، وہاں کی لڑکیوں سے، یہود و نصارہ کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، یہ ایک نقطہ تو ان کے پاس موجود ہے نا بھائی، اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، یہ پوائنٹ ان کو جو ہونا وہ بہت اچھا یاد رہتا ان کو، جو نہیں ہونے کرتا ہے۔ سنتوں میں اکثر سنتیں کھانے پینے کی یاد رہتی، فلانے دن فلانا حلوہ پکا کو کھاؤ کا سب کو یاد رہتا۔ سنت کہتے ہیں حضرت چاند دکھتے ہی پہلی افطاری مچھی سے چھونا کہتے، پہلی افطاری سحری کو مچھی جو مچھی کے دکانیں ایکسٹرا 10 لگ جاتی اور سب خریدنی ماشاءاللہ، کسی بھی معلوم نہیں کیا ہے، کئی کو وجہ کیا، مگر خریدتی سب۔ کھانے پینے کی ساری سنتیں ہمیں یاد ہیں، باقی کی سنتوں پر عمل نہیں ہوتا، ہم مگر مسلمان ہیں بس۔ یورپین کنٹری میں چلے گئے ہمارے مسلمان بھائی اور وہاں ملازمت کے خاطر رہنا پڑا، تو یہاں اپنی بچیوں کو چھوڑ کر، یہاں اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی، اپنے شہر کی لڑکیوں کو چھوڑ کر وہاں کی لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اہل کتاب کی عورت ان کے نکاح میں آئے گی، تھوڑی نہ وہ نماز پڑھنے دے گی، تھوڑی نہ وہ تمہیں رمضان میں روزہ رکھنے دے گی، تھوڑی نہ وہ تمہیں حج کرنے بھیجے گی، وہ تو اب تمہیں اپنے ساتھ لے جائے گی، چرچوں کو لے جائے گی، گرجا گھروں کو لے جائے گی، اور تم بھی بس لگے ہو اسے خوش کرنے میں۔ بیوی خوش ہونا چاہیے، بہت بات بس، اور کچھ نہیں۔ گھر کو خوشگوار رکھنے کا وظیفہ دیو حضرت کا، تو ایک جنے وظیفہ دیا کرتے، گھر کو خوشحال رکھنے کا، گھر میں ہنسلے کھیلنے کو رہنے کے وظیفے 4 کیا کہتے، 7 مرتبہ بولنا کہتے، کیا کر گو تمہیں آج بہت اچھے دکھ رہی کر گو، 8 مرتبہ بولنا کہتے تمہیں کھانا بہت اچھا بناتی، 9-10 دفعہ بولنا کہتے تمہارے گھر والے، تمہارے امی، تمہارا ابا، تمہارے بھائیاں او ماشاءاللہ بہت اچھے کر کو، اور 11 دفعہ بولنا کہتے ذرا آرام بھی کر لے کر کو۔ یہ وظیفے پڑھتے رہتے دن میں، گھر خوشگوار رہتا ہے، خوش ماحول۔ اور کون کی بولے حضرت فون آیا گھڑی چلے گی، فون آیا کیلکولیٹر چلے گا، فون آیا کیلنڈر چلے گا، فون آیا یہ چلے گا، فون آیا وہ چلے گا۔ بولے ذرا ہوشیار رہو، فون ہاتھ کو لگا تو بات تمہیں چلے آتی، فون اگر تمہاری بیوی کے ہاتھ کو لگا تو، فون آیا گھڑی گئی، فون آیا کیلکولیٹر گیا، فون آیا کیلنڈر گیا، فون آیا یہ گیا، فون آیا وہ گیا، سب ختم حضرت فون آتے ہی۔ تو بیوی کو ہاتھ تمہارے فون لگ گا تو پھر تمہیں ختم۔ تو اس طرح میرے عزیزوں، اکثر مسلمانوں کا طبقہ ایسا ہے دنیا کے اندر جو عبادتیں نہیں کرتا، دینداری پہ مکمل نہیں چلتا، مگر ہیں تو مسلمان ہیں۔ اسی طرح یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ اور یہی سوچ تھی کہ ہم نے نعوذ باللہ حضرت عزیر کو تو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، مگر کہہ رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں۔ اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مگر کیا بول رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ اور یہ مشرکین مکہ 360 بت رکھے ہیں کعبے کے اندر، اور کیا بول رہی؟ ہمیں حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کہہ رہے ہیں یہودی کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں عیسائی کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، ان کو تھوڑا بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم کے بعد 1000 سال کے بعد کا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم کے بعد 2000 سال کے بعد کا ہے۔ تورات حضرت ابراہیم کے 1000 سال کے بعد نازل ہوئی، انجیل اس کے 1-1500 سال کے بعد نازل ہوئی، اور انجیل 1-2000 سال کے بعد حضرت ابراہیم کے نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ 1000 سال کے بعد آئے، حضرت عیسیٰ 2000 سال کے بعد آئے، تورات زبور انجیل 1-1.5-2,000 سال کے بعد نازل ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم یہودی کیسے ہو گئے؟ حضرت ابراہیم عیسائی کیسے ہو گئے؟ عقل کی بات ہے نا۔ عیسائیت تو بعد میں آئی ہے، یہودیت تو بعد میں آئی ہے، حضرت ابراہیم تو پہلے کے زمانے کے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو نہ یہودیت تھی نہ عیسائیت تھی، نہ تورات، نہ زبور، نہ انجیل، نہ حضرت موسیٰ، نہ حضرت عیسیٰ۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو گئے؟ نصرانی کیسے ہو گئے؟ عقل کی بات کرو۔
یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عقل سے کام لو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے پر نمرود کی جلائی آگ میں کود پڑے تھے۔ اور یہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر بتا رہے ہیں، 360 بتوں کو انہوں نے کعبے کے اندر سجا کے رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم بت پرست نہیں، بت شکن تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں، بتوں کو توڑنے والے تھے حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم نے تو بتوں کو توڑ کے دکھایا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، اور 360 کو تم نے رکھ لیا اندر۔ حضرت یہودی بھی اپنے دعوے میں جھوٹے، عیسائی بھی اپنے وعدے میں جھوٹے، اور مشرکین بھی اپنے بات میں جھوٹے، کیونکہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِ، تورات تو بہت بعد میں نازل ہوئی، انجیل تو اس کے بھی بہت بعد میں نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، کیا ان کو عقل نہیں ہے، کیا ان کو سمجھ نہیں ہے؟ یہ کیسے بیکار کے جھوٹے جھوٹے باتیں کر رہے ہیں۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، جب تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے بارے میں کچھ علم ہے، واقفیت ہے، جب تمہیں انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتوں کا علم ہے، جاننے والی باتوں میں تم مختلف اختلاف میں پڑ گئے، جن باتوں کا تمہیں علم ہے ان باتوں میں تم اختلاف میں پڑے ہو، اور جن کا تمہیں علم ہے ہی نہیں حضرت ابراہیم کی زندگی کے بارے میں، اس کے بارے میں تم بات کیوں کرتے ہو؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جو تمہیں جانتی اس میں تمہیں لڑ کو مر رہی ہیں آپس میں، یہ صحیح، یہ غلط، یہ غلط، یہ صحیح کر دو، اور جن باتوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تمہیں اس میں کئی کو بات کرتی، علم نہیں تو کئی کو بات کرتی۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو علم ہے اس میں تم غلط راستے پر پڑ گئے، اور جس پر علم نہیں ہے اس پر بحث کرو گے تو اور کیا ہونا تمہارا حال۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، یاد رکھ لو اللہ پاک کا فرمان ہے، اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا، اللہ پاک نے صاف صاف بات اتار دی قرآن کے اندر، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، آج کے بعد تم کبھی نہ کہنا کہ حضرت ابراہیم یہودی تھے، حضرت ابراہیم نصرانی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص مسلمان تھے۔ حنیف کا مطلب خالص، ولیکن کان حنیفا مسلما، ایک دم پیور، کوئی ملاوٹ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید میں، خالص مسلمان تھے۔ مسلمن، یہاں مسلمان کا مطلب، اسلام کا مطلب، مسلم کا مطلب اللہ کی ہر بات پر سلنڈر ہو جانا، اللہ کی ہر بات پر اطاعت پر لگ جانا، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ کوئی یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی قرآن تو اب نازل ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، حضرت ابراہیم کے 4,500 سال کے بعد کا قصہ ہے، تو حضرت ابراہیم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو یہاں مسلمن کا مطلب مسلم، اس مسلمان نہیں، مسلم سے کیا جائے گا، اور مسلم کا مطلب ہے اللہ کی ہر بات ماننے والا۔ مسلمان کون ہے؟ اللہ کی ہر بات ماننے والا۔ ایسا نہیں کہ جو ہمیں دل کو لگے وہ مان لیں اور جو دل کو نہ لگے ہم اسے چھوڑ دیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے پیٹ تک جو چیزیں پیش آئے دنیا میں سب کے سب اللہ کے حکم پر چلے، اس کا یہ مطلب، اس کا مسلمان کا مطلب۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 100% خالص مسلمان تھے، اللہ گواہی دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ وما كان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور پکے یقین کرنے والے تھے۔ کس یقین کے ساتھ، کس ایمان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے؟ حضرت ابراہیم کا یقین تو دیکھو، ایمان تو دیکھو، کوئی شک ہے اس میں؟ جو جبریل کا انکار کر دے وہ ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں، سبحان اللہ۔
سارے فرشتوں میں سب سے بڑے فرشتے جبریل، اور ان کی مدد کو بھی حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا کہ مجھے تو اللہ سے لینا ہے۔ جبریل بھی کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ کے سامنے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ ہوں گے فرشتے اپنی جگہ، ہوں گے سارے فرشتوں کے بڑے سردار، مگر مجھے تو ڈائریکٹ براہ راست اللہ کی مدد چاہیے۔ آج میں کسی مخلوق سے نہیں، صرف خالق سے مدد چاہتا ہوں۔ کس مقام کا یقین تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا؟ ان کا یقین تھا، تبھی تو حضرت حاجرہ کا بھی یقین اتنا بنا۔ جب عرب کی سرزمین میں جہاں چاروں طرف پتھریلے پہاڑ اور جنگل ہی جنگل اور گھنے جو ہے کوئی پھلدار درخت نہیں، صرف کانٹے دار جھاڑیاں، ایسے جگہ پر حضرت حاجرہ اور معصوم بچے حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر جب واپس ہو رہے تھے نا، تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ جناب کہاں جا رہے ہیں حضور، کہاں جا رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی جو مجھے یہاں چھوڑ کر اس زمین پر غیر ذی زرع، کوئی کھانے پینے اور یہاں زندہ رہنے کی کوئی چیز نہیں ہے، ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ پانی کا ایک قطرہ، نہ کھانے کا ایک لقمہ، کوئی زندگی کے آثار نہیں، ایسی جگہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ آپ حضرت ابراہیم خاموش۔ دوسری مرتبہ حضرت حاجرہ نے پکار کر کہا کہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی، کچھ تو بتائیں کہ مجھے اور میرے بچے کو یہاں چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اور تیسری دفعہ حضرت حاجرہ کو خیال آیا اور پوچھنے لگی، اے میرے جناب اتنا تو بتا دیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے یوں سر گھما کر کہا اشارے سے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، زبان کھلنے کی اجازت نہیں تھی، تو اشارے سے کہا کہ ہاں یہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کے حکم پر ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحان اللہ، ایک عورت ذات اپنے معصوم بچے کے ساتھ ایک ایسی جگہ جہاں جینے کا کوئی سر و سامان نہیں ہے، اور کیا کہہ رہی ہے؟ اگر اللہ نے کہہ دیا تو بس بات ختم، پھر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے تو پھر کوئی گھر نہ ڈرنے کی، کوئی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ ہماری حفاظت کر لیں گے، بات ختم ہو گئی۔ کیا یقین تھا، کتنا یقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے چھوڑ رہی ہیں، چھوٹا بچہ بند صندوق کے اندر سانس کیسے لے گا؟ مجھے سوچو تو صحیح، چھوٹا بچہ ایک دم، اچھا اس ہوا سانس لینے کے لیے سوراخوں کی ضرورت ہے، ہول کی ضرورت ہے، صندوق میں اگر ہول ڈالیں گے تو پھر پانی میں چھوڑنا ہے، پانی اندر داخل ہو جائے گا، یہاں پانی سے بچائیں کہ بھی سانس کے لیے ہوا کا انتظام کریں، سوراخ بنائیں تو پانی اندر داخل ہو جائے گا، پانی کے ڈر سے اگر سوراخ نہ ڈالیں تو بچہ سانس کیسے لے گا؟ دو بھی الگ الگ چیزیں ہیں، مگر یقین دیکھو اللہ نے کیسے بات اتاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل میں پورے یقین کے ساتھ اپنے معصوم بچے کو صندوق میں بند کر کے پانی میں چھوڑ دیا، نہ کوئی سوراخ سانس لینے کے لیے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ بچائیں گے، تو پھر اللہ ضرور بچائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ نے فرما دیا بچائیں گے تو بس بچائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ اور ہو کیا یقین دیکھیں نا عورتوں کا، کتنا پاورفل یقین ہے۔ اور معاف کریں، اور آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو رب بنایا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ ساری چیزوں کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ ایک ملازم اپنی ملازمت میں رشوت کیوں لیتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، ایک ملازم اپنی ملازمت میں رشوت کیوں لیتا ہے؟ کہ وہ یہ رشوت لے کر یہ بتا رہا ہے کہ میں رشوت سے میرا گھر چلتا ہے، اللہ سے نہیں، نعوذ باللہ۔ رشوت لے کر وہ بتا رہا ہے، یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں پیسوں کو رب مانتا ہوں، اللہ کو نہیں، نعوذ باللہ۔ اگر وہ اللہ کو رب مانتا تو اپنی ملازمت میں کبھی رشوت نہ لیتا۔ کسی کے سامنے پیسہ رب بنا ہوا ہے، کسی کے سامنے دکان رب بنا ہوا ہے، کسی کے سامنے دفتر رب بنا ہوا ہے، کسی کے سامنے سونا چاندی رب بنا ہوا ہے۔ دکان میں لوگ اپنے سامان میں ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ اگر تم اللہ کو رب مانتے ہو تو پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ وہ ملاوٹ کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ ملاوٹ کی چیز سے 4 پیسے جو آتے ہیں اس سے میں پلتا ہوں۔ اگر تمہیں اللہ کی ذات پر یقین ہے تو ملاوٹ کرنا چھوڑو، اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو کہ پالنے والا اللہ ہے، وہ پال کے دکھائے گا۔ سب جنے کر رہی، حضرت اس سے ہمیں بھی ملا ڈال رہی۔ اچھا، کل قیامت میں یہی عذر پیش کرو گے اللہ کے سامنے؟ خبر میں منکر نکیر کو یہی سوال، یہی جواب دو گے کہ 4 لوگ کر رہے تھے ہم بھی کرنے لگے، تو انہوں بھی بولتی 4 آدمیاں مارا کھا رہی، تمہیں بھی مارا کھاؤ کرو، 4 آدمیاں کو ریپیری پڑ رہی ہے، تم نہ بھی ریپیری پڑتی ہے۔ اب
دوسروں کو دیکھ کر چلنے کے لیے بھیجا گیا ہے یا نبی کی سنت پر چلنے کے لیے بھیجا گیا ہے؟ دفتر میں بیٹھا ہے اے سی کے کمرے میں، اور کیوں نہیں اٹھ کر نماز کو آتا کہ دفتر سے اٹھ جاؤں گا تو میٹنگ چھوٹ جائے گی، میٹنگ چھوٹ جائے گی تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے اس نے نماز چھوڑ دی۔ اسے اپنے دفتر کو اس نے رب بنایا ہوا ہے، اس لیے وہ نماز کو نہیں اٹھ کر آتا۔ میرے عزیزوں، کسی نے پیسوں کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے دکان کے اندر ملاوٹ کو رب بنایا ہوا ہے، کسی نے دفتر کی میٹنگوں کو رب بنایا ہوا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ رب پالنے والا اللہ نہیں، پالنے والے ان کا پیسہ، ان کی ملاوٹ، ان کا دفتر ہے، نعوذ باللہ۔ تمہارے پاس جو چیزیں ہیں نا وہ ٹھکریاں تھوڑے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس سونے کے 4 ٹکڑے پڑے ہوں گے، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس چاندی کے 4 ٹکڑے پڑے ہوں گے، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس 4 پیسے پڑے ہوں گے، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس 4 زیور پڑے ہوں گے، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس تھوڑی بہت زمین پڑی ہوگی، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس تھوڑا بہت راشن پڑا ہوگا، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس تمہارا جسم پڑا ہوگا، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس تمہاری خوبصورتی پڑی ہوگی، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس تمہارا حسن پڑا ہوگا، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس تو تمہاری ایک جان ہے، اللہ کے پاس اس کے خزانے ہیں۔ تمہارے پاس ایک زندگی ہے، ویسی زندگیوں کے اللہ کے پاس خزانے پڑے ہوئے ہیں۔ کن 4 ٹکڑوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کو رب بنا کر چلو۔ ایک شخص اپنے ماں باپ کا بڑا فرما بردار بنتا تھا، بڑی خدمت کی ماں باپ کی، اللہ کی مرضی دونوں کا انتقال ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے خواب دیکھا۔ خواب میں ایک بزرگ آئے، کہا بیٹا فلاں پتھر کے نیچے 100 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، اٹھا لو۔ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت اس میں برکت ہے؟ تو بزرگ نے کہا نہیں، اس میں برکت نہیں ہے۔ تو کہا پھر مجھے یہ 100 اشرفیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے دن خواب بیوی کو سنانے لگا، تو بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے بہت اچھا کیا، مگر ذرا جا کو ایک بار دیکھ لیو، ذرا ایک بار جا کو چکر لیو۔ ہمیں بہت چکر تھی نوے، حضرتاں کو چکر تھی، خطیباں کو چکر تھی، بیان دینے والوں کو چکر تھی، بہت چکر تھی۔ عوام سے بچنا آسان نہیں ہے، اللہ سے بچنے کا پورا یقین ہے کہ اللہ تو رحیم ہے، رحمان ہے، عوام چھوڑ کو دیتی نہیں۔ تو اس نے کہا جب لینا نہیں ہے بیگم تو پھر جا کر دیکھنا کیوں؟ اس نے انکار کر دیا، چھٹک دیا۔ تو پھر اگلے دن پھر خواب پڑا، پھر خواب میں بزرگ آئے، تشریف لائے، کہا بیٹا 10 دینار 10 اشرفیاں رکھی ہیں فلاں پتھر کے پاس، لے لو، تم نے بڑی ماں باپ کی خدمت کی، تحفتاً میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت کیا 10 دینار یا 10 اشرفیوں میں برکت ہے؟ کہا نہیں، پھر مجھے نہیں چاہیے۔ کیا امتحان اللہ کیسے کیسے لیتے ہیں۔ تو پھر دوسرے دن بیوی کو بولے کل بولی جا کو دیکھو جی کو تو 100 دیکھے نہیں، اب 10 کو آگے کم سے کم 10 سے اٹھا لگا جو گئی۔ بولے جب لینا نہیں ہے تو پھر اٹھا دیکھنا کیوں ہے؟ پھر دوسرے دن بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تیسرے دن پھر خواب میں بزرگ آئے کہ بیٹا اسی پتھر کے نیچے 1 دینار ہے، اٹھا کر لے لو۔ تو اس نوجوان نے کہا حضرت برکت ہے اس میں؟ کہاں برکت ہے، تو پھر تو چاہیے مجھے۔ پھر اگلے دن صبح اٹھے، بیوی کو خواب بتایا، پھر سیدھا گئے اس پتھر اور اس نشان کے پاس، پھر تلاش کیا تو 1 دینار ان کو مل گیا۔ خوش ہو گئے، بس اللہ برکت دے دے، بات ختم۔ پیسہ برکت والا چاہیے، بے برکت والے کروڑوں کا رہے تو بھی فائدہ کیا۔ آج آدمیاں کے پاس ہے فل پیسہ، نہیں کرو کیا بھی نہیں، آدمیاں غریب ہیں سو مسجد کے اندر کہیں سو چندہ دیو کر بولو ڈبہ پھیلا تو تسبیح پڑھنا شروع کرو تو بندش کرتے نہیں، ڈبہ گئے تک بھی بند کرتے نہیں، لا الہ الا اللہ کے طرف مارتے رہتے ہیں، ڈبہ سامنے بڑھنا، بگیٹ سامنے جانا، پوری غربت یہاں دکھاتی ہیں۔ سو باہر نکل کو جاؤ گا نا ہوٹل کو، چکن چلی، چکن 65 آل فارم، ہمارا نوجوان ماشاءاللہ پورا کھا لے گا، آخر میں بلا کر مینیجر کو بولتی ہیں دیکھو تیل زیادہ ہے اس میں، کر ایسا مسئلہ۔ تو غربت تو ہم یہاں نہ دکھاتے ہیں، ڈبے ہم گئے ہم بگیٹاں بڑھا ڈالے تو اس میں عید کی نماز میں بگیٹ زمانے سے بن رہی، 4 جنے الحمدللہ کو دل کھولے تو بن جاتا وہ کمپاؤنڈ، مگر نہیں بنتے ماشاءاللہ، گھنا ہونا تو بن لیتی 4 مگر کمپاؤنڈ نہیں بنتے۔
تو میرے عزیزوں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو انہوں نے 1 دینار لیا جس میں کیا تھی؟ برکت تھی. تو پھر اب وہ خوشی خوشی گئے, بہت زمانے کے بعد 1 دینار ملا تو جا کے انہوں نے زبردست ایک بڑی مچھلی لے, آج بہت دنہ ہو گئے کھا کو مچھلی لے, آ کو بہترین بنا کو کھائیں گے, بڑی مچھلی لے لو کو خوشی خوشی گھر کو ہے, آ کو بولے ذرا اچھے سے بناؤ, بہت دنہ ہو گئے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد بیوی پاک کرنے کے واسطے جب اس کا پیٹ نکالی تو اس کے اندر خوبصورت اور قیمتی ہیرا نکل گیا. کیا نکل گیا اس میں؟ خوبصورت اور قیمتی ہیرا, چمکدار. تو بیوی حیران, کیسا؟ شوہر کو بلا کو بولے. تو جا کو جب اس کی قیمت بازار میں نکالے تو اس ایک ہیرے کو بیچ کر ان کی ساری زندگی کا خرچہ نکل گیا. کس کی برکت ہے؟ 1 دینار میں برکت تھی. ایک برکت ہم نہیں مانگتے, ہمیں روزی مانگتی ہیں, برکت والی روزی نہیں مانگتے, برکت والی روزی نہیں لیتے. ہمیں روزی ہونا ہم نہ کثرت سے ہونا, مگر برکت والی نہیں. بے برکتی کی روزی لے کو کریں گے بھی کیا؟ 70 ہزار روپے کمانے والے بھی آج رو رہی بیٹھ کو, قرضہ نہیں پھٹ رہی ہوں گے. یہ برکت نہیں ہے. بندہ روزی لے مگر برکت والی روزی لے. تو اس لیے میرے عزیزوں, خبر ایک ہوتی ہے نظر اور ایک ہوتی ہے خبر. نظر جو ہمارے آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اور ایک ہے خبر جو ہمارے نبی نے اطلاع دی. نظر کو چھوڑو, جو نظر کے حساب سے چلتا ہے وہ ٹھوکر بھی کھاتا ہے, ذلیل بھی ہوتا ہے. جو نبی کی خبر پر یقین رکھ کے چلتا ہے اللہ تک پہنچ جاتا ہے. تو میرے عزیزوں, وما کان من المشرکین, حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی مشرک نہیں تھے, نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک, وہ تو مسلمان تھے. ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا. یاد رکھو اگر حضرت ابراہیم کی ملت پر کوئی ہیں تو ان کے زمانے کے مسلمان, اور یہ جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں, یہ لوگ حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں, یعنی کہ ہم لوگ اللہ کے فضل سے. واللہ ولی المؤمنین, اللہ تعالی مومنین کا دوست ہے, مومنین کا مددگار ہے. تو یقین کریں گے نہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر. تو الحمدللہ اس پورے ہفتے بروز پیر بات ہوئی ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا طریقہ بالکل حضرت آدم کی طرح ہے. اس پر بات ہوئی. پھر اگلے دن بات ہوئی وفد نجران کیا دوسرا شان نزول. پھر تیسرے دن بات ہوئی مباہلے پر, اور چوتھے دن کل بات ہوئی کہ ایک کلمے کی طرف دعوت اللہ. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے فرمایا کہ نبی جی دعوت دو ان کو. اور آج الحمدللہ بات ہوئی کہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں, تو اللہ نے ڈکلیئر صاف کر دیا, وضاحت کر دی کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک, وہ تو مسلمان تھے. اللہ ہم سب کو موت تک مسلمان بنا کر رکھے اور اسلام کی حالت سے دنیا سے جانے کا اللہ پاک فیصلے فرمائے. اللہ اکبر.